بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کی بعثت کے تعلق سے ایمان آن لائن کی جانب سے یہ سلسلہ وار کلپ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں۔ ہم نے آپ حضرات کے سامنے اس بات کو واضح کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کی جماعت ایک ایسی برگزیدہ اور مقرب جماعت رکھی ہے کہ جس کی سیرت کو سامنے رکھ کر کے ہی انسانیت کی تکمیل ہو سکتی ہے، ورنہ اس کے علاوہ دنیا کے اسٹیج پر جتنے بڑے بڑے افراد رونما ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنے اپنے میدان میں بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں، لیکن ہم بالکل یقین کے ساتھ، یقین محکم کے ساتھ ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ وہ لوگ انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کی طرح صنف انسانی کی ہدایت کا ذریعہ نہیں بن سکتے، اور ان کی زندگی کو نمونہ اور آئیڈیل بنا کر کے کوئی انسان اپنی اصلاح و تربیت کا سامان فراہم نہیں کر سکتا۔ ہم نے آپ حضرات کے سامنے بادشاہوں کی اور حکمرانوں کی ایک مثال پیش کی تھی کہ ان لوگوں نے لوگوں کے مال و دولت پر، ان کی جانوں پر قبضہ کیا، ایک قوم کو انہوں نے دبایا، ایک قوم کو اٹھایا، اور ایک قوم کے ساتھ انہوں نے ظلم کیا اور دوسری قوم کے ساتھ انہوں نے عدل و انصاف کا معاملہ کیا، لیکن اس کے باوجود وہ تمام کے تمام حکمراں اور بادشاہ لوگوں کی ہدایت کا کوئی سامان اپنی زندگی کے اندر یا کوئی ایسا عملی نمونہ کہ جس کو اختیار کر کے لوگ ہدایت پر آ سکے، اپنی اصلاح اور تربیت کر سکے، وہ لوگ چھوڑ کر کے نہیں گئے۔ یہی حال شعراء کی جماعت کا ہے کہ اس جماعت نے بھی بڑے بڑے گل کھلائے ہیں اور بہت کارنامے انجام دیے ہیں۔ خیالات اور تصورات کی ایسی منظر کشی شعراء کی اس جماعت نے پیش کی ہے کہ آپ حیران اور ششدر رہ جائیں گے اگر آپ دیکھیں کہ کس طرح سے اس جماعت نے خیالات کی اور تصورات کی منظر کشی کی ہے، تو یقیناً آپ کو تعجب ہوگا، لیکن اس کے باوجود صنف انسانی کے لیے یہ لوگ کوئی ایسا مفید مشورہ اپنی زندگی کے اندر نہیں دے سکے کہ جس کو سامنے رکھ کر کے انسانیت اپنی زندگی کی مشکلات کا کوئی حل نکال سکے، یا جو اس کی روحانی بیماریاں، روحانی مایوسیاں اور ناامیدیاں ہیں اس کو وہ لوگ حل کر سکے، اس کو دور کر سکے، اس کا کوئی علاج تلاش کر سکے، یا معاشرت کا کوئی ایسا خاکہ ان شعراء نے یا ان حکمراں اور بادشاہوں نے صنف انسانی کے سامنے پیش نہیں کیا کہ معاشرت کے جس خاکے کو سامنے رکھ کر کے لوگ اپنی زندگی کے لیے کوئی نمونہ عمل تلاش کر سکے۔ اس کے علاوہ فلاسفہ اور حکماء کی جماعت جس سے آپ حضرات واقف ہیں کہ جنہوں نے اپنے عقل رسا سے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے، بڑی بڑی ایجادات کی، اور فلسفے اور سائنس کی دنیا میں ان لوگوں نے اپنی استقامت کا اور اپنے ان بڑے بڑے کارناموں کا تمام لوگوں کے سامنے لوہا منوایا، لوگوں نے اس بات کو مانا، لیکن اس کے باوجود جب ہم نے ان کی زندگی کو پڑھا، ان کی تاریخ کو دیکھا،
تو یہ بات بالکل سامنے واضح ہو گئی کہ ان فلاسفہ اور حکماء کی زندگی بھی ایسی نہیں ہے کہ جس کو اپنی زندگی کے لیے کوئی نمونہ اور آئیڈیل بنایا جا سکے، جس کے مطابق ہم لوگ اگر زندگی گزاریں تو ہم ہدایت پر، اصلاح اور تربیت پر ہم لوگ گامزن رہ سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے بہت سے افراد اور بھی ان فلاسفہ، حکماء، شعراء، سپہ سالاروں کے علاوہ تاریخ کے اسٹیج پر اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمائے ہیں، لیکن ان تمام کے حالات اور ان تمام کی زندگیوں کا خلاصہ اور نچوڑ پڑھ لینے کے بعد اور اس کو سمجھنے کے بعد ایک عام فہم انسان جس کو اللہ تبارک و تعالی نے ادنا سی بھی عقل سلیم عطا کی ہو، وہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ یقیناً ان لوگوں نے کارنامے انجام دیے ہیں اور کسی نہ کسی حد تک ان کی اپنی زندگیوں کے اندر ایک طرح کی کشش اور کھچاؤ ہے کہ یہ ان کی زندگیاں بنی آدم کو اپنی طرف کھینچتی ہیں اور اپنی اس کشش کی بنیاد پر بنی آدم کو اپنی طرف لاتی ہیں، لیکن ان کی زندگیوں کی طرف جانے میں لوگوں کی ہدایت مضمر ہو یا لوگوں کی ہدایت کا سامان وہاں پر ان کو مل سکتا ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جب ہم غور کرتے ہیں اور تاریخ کے اسٹیج پر جتنے بھی بلند پایا طبقے کے جن کی زندگیوں کو دیکھ کر کے لوگوں کی ہدایت، ان کی بھلائی اور ان کے سدھرنے کی ہم کو توقعات اور امید ہو سکتی تھی، ان میں ہمیں صرف یہی انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کا طبقہ اور انہی انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کی جماعت ایک ایسی جماعت نظر آتی ہے کہ جس کی بنیاد پر آج ہم اگر کہیں پر خلوص، وفاداری، اخلاص، اسی طرح صدق و وفا کی روشنی اگر ہم کہیں پر دیکھتے ہیں تو وہ اسی جماعت کی دین ہے اور اسی جماعت کے کسی نہ کسی فرد کی محنت کا اور تبلیغ کا اور ہدایت کا اثر اور نتیجہ ہے۔ اس کے علاوہ جتنا بھی دنیا کے اندر انسانیت کے ساتھ ہمدردی، غریبوں کی مدد، یتیموں کی پرورش اور اپنے جو انسانوں کے باہمی برادرانہ تعلقات ہیں ان میں میانہ روی اور اعتدال جو کچھ بھی ہم سب کو نظر آتا ہے وہ در حقیقت انہی انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کی دین ہے۔ اسی لیے ہم تمام بڑے بڑے دنیا کے جو رجال ہوئے ہیں ان سب کی تاریخ کو سامنے رکھ کر، ان کی حالات زندگی کو پڑھ کر ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں، اور یہ بات کوئی قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ سے نہیں کہی جا رہی، بلکہ تاریخ کی بنیاد پر اور عقلی اعتبار سے، عقلی طور پر یہ بات آپ حضرات کے سامنے پیش کی جا رہی ہے کہ آپ عقلی طور پر بھی اس بات کو انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کی زندگیوں کا جو دنیا کے بڑے بڑے اور بلند پایا طبقات گزرے ہیں، بڑے بڑے افراد گزرے ہیں جنہوں نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں، آپ انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کی زندگیوں کا ان سے موازنہ کر لیجئے اور مقابلہ کر لیجئے۔ یقیناً آپ چاہیں کسی بھی مذہب سے آپ کا تعلق ہو، آپ کسی بھی دھرم کے پیروکار ہو، آپ بلا تأمل کے اور بغیر سوچے سمجھے آپ کی عقل آپ کو اس بات پر مجبور کرے گی، آپ کی زبان سے یہ بات بے ساختہ جاری ہو جائے گی
کہ ہاں یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے کہ دنیا کے افراد کی تاریخ کو اگر اٹھایا جائے تو صرف انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کی جماعت ہی ایک ایسی واحد جماعت ہے کہ جس کو انسان اپنی ہدایت کا، اپنی تعلیم و تربیت کا، اپنی اصلاح کا ذریعہ بنا سکتا ہے. ورنہ اس کے علاوہ جو دیگر افراد ہیں ان کی زندگیوں کے اندر کوئی نہ کوئی نمونہ تو مل جائے گا اتفاقی طور پر، لیکن اس کو اپنا کر کے، اس کو اختیار کر کے کوئی انسان ہدایت پر آ جائے، اپنی اصلاح کر لے، اپنی تربیت کر لے، اپنے آپ کو سنوار لے، اس کے اندر سے جو برائیاں ہیں وہ دور ہو جائے، جو کمیاں ہیں، جو اس کے دل کے اوپر زنگ لگا ہوا ہے وہ دھل جائے، اس کی صفائی ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا. تو اس لیے انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کی تعلیمات، ان کی زندگیاں اور ان کی زندگیوں کے اندر جو نمونہ عمل اور آئیڈیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام لوگوں کے لیے رکھا ہے، ہمیں اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سلسلہ جو ہم نے شروع کیا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ دوام عطا فرمائے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہماری بھرپور مدد فرمائے، اور اس کا جو فائدہ ہے، جو افادہ ہے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہمکنار فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.